السلام علیکم معزز سامعین، آنے والے تمام معزز ویورز کا چینل پہ ویلکم ہے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ ہلاکو خان جس کا مدفن دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہے، عرب دنیا میں مسلمانوں کی عظمت اور شان و شوکت کے زوال اور فن ثقافت میں امتیازی وصف کے حامل شہر بغداد کے تاراج کیے جانے کے ذکر کے ساتھ ہی ہلاکو خان کا نام بھی ایک ظالم اور ایک صفاق حملہ آور کے طور پر لیا جائے گا۔ ہلاکو خان چنگیز خان کا پوتا اور طولئی خان کا بیٹا تھا، جو قتل و غارت گری میں اپنے دادا اور باپ کے نقش قدم پر چلتا رہا۔ ہلاکو خان موت کی ایک وجہ ناساز تباہ اور دوسرا سبب گھوڑے کا بدک جانا بتایا جاتا ہے۔ اس ناگہانی افتراض میں ہلاکو خان نے اپنا توازن کھو دیا اور اس کا سر زمین پر لگنے سے موت واقع ہو گئی۔ ہلاکو خان کو تاریخ کے اوراق اہل خانی سلطنت کا بانی بتاتے ہیں۔ مورخین کے مطابق ہلاکو خان کو اس کے بھائی نے 1256 میں ایران کی طرف بھیجا تھا، جہاں ایک باغی گروہ سر اٹھا چکا تھا۔ اس بغاوت کو کچلنے کے بعد ہلاکو وہاں مسلسل لڑائی میں مصروف رہا اور کئی علاقوں کو فتح کر لیا۔ بعد میں ہلاکو خان بغداد کی طرف متوجہ ہوا۔ اس وقت وہاں المستعصم کی حکومت تھی۔ یہ شہر علم و فنون اور معاشرت میں ممتاز حیثیت رکھتا تھا، لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ وہاں خلیفہ المستعصم کے زمانے میں فرقہ واریت اور افراتفری بڑھ چکی تھی، اور بغداد میں حکمراں اپنی فوج سے غافل اور سرحدوں کے دفاع سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ یہ مسلم حکومت کے زوال کا دور تھا۔ ہلاکو خان نے اسی زمانے میں بغداد کا رخ کیا اور اسے تہس نہس کر دیا اور اجاڑ کر رکھ دیا۔ اردو کے ایک مشہور ادیب اور طنز و مزاح نگار عظیم بیگ چغتائی نے اس پر زوال بغداد کے عنوان سے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ جس سے یہ پارے ملاحظہ کیجیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بغداد کا لا تعداد فوج سے محاصرہ کر لیا گیا۔ چاروں طرف بلندیوں پر سے پتھر اور مشتعل رال کے گولے شہر والوں پر برسنے لگے، اور 40 روز کے سخت محاصرے کے بعد یہ طے ہوا کہ ہلاکو خان سے صلح کی جائے۔ ہلاکو خان نے دھوکہ دے کر خلیفہ کے خاص افسران کو اپنے کیمپ میں بلایا اور ذرا سے بہانے پر سب کو قتل کر ڈالا۔ آخر کو یہ طے ہوا کہ شہر کو بچانے کے لیے صلح کی جائے۔ چنانچہ خود خلیفہ ماں اپنے بھائی اور دونوں بیٹوں اور قریب 3000 آدمیوں کے ہلاکو خان کے خیمے میں پہنچے۔ یہ 3000 آدمی شہر کے بڑے بڑے قاضی، شیخ، امام اور دوسرے بہت بڑے لوگ تھے۔ ہلاکو خان نے سب کا بڑی خندہ پیشانی سے استقبال کیا۔ خلیفہ اور تینوں شہزادوں کو شرف بازیابی بھی بخشا، لیکن جب خلیفہ کا ہر طرح کا اطمینان دلا دیا تو ہلاکو خان نے خلیفہ سے کہا کہ مجھ کو بغداد شہر خاص کی ذرا مردم شماری کرنا ہے، لہذا حکم بھیج دیجیے کہ تمام مسلح آدمی اور باشندے شہر سے باہر آ جائیں۔ چنانچہ جب سب آ گئے تو گرفتار کر لیے گئے، اور دوسرے روز ہلاکو خان نے سب کو قتل کر کے خاص بغداد شہر کی تباہی کا حکم دے دیا۔ شاہی محل کے ایک ہال میں ایک سونے کا درخت تھا، جس کی ڈالیوں پر سنہرے پرندے بنے ہوئے تھے اور اس میں جواہرات بھی جڑے ہوئے تھے۔ دوسرے ہال میں، جس کا نام ایوان فردوسی تھا، نہایت عالیشان جھاڑو فانوس لٹک رہے تھے۔
دیواروں اور چھتوں پر لال و گوہر کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور ان کا نہایت خوشنما رنگ اس کی زیبائش میں اور بھی چاند چاند لگا رہا تھا۔ غرض یہ کہ ایوان فردوسی کیا تھا؟ ایک قابل دید نظارہ۔ دنیا کے ہر دو کناروں پر میلوں تک آمنے سامنے محل بنے ہوئے تھے اور علاوہ محلات کے باغات بھی تھے۔ دریا کے کنارے کنارے پانی کی سطح تک سنگ مرمر کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ دریا میں 1000 کشتیاں پڑی ہوئی تھیں جو زواق کہلاتی تھیں، جن پر خوبصورت جھنڈیاں لگی ہوئی تھیں جو شعاعوں کی طرح سطح آب پر لہرا لہرا کر ایک عجیب نظارہ پیدا کر رہی تھیں، جنہوں نے گویا اس سین میں جان ڈال دی تھی۔ اعلیٰ طبقے کے بغدادی انہیں کشتیوں میں بیٹھ کر شہر کے ایک حصہ سے دوسرے میں بغرض سیر و تفریح جاتے تھے۔ بہت سے گھاٹ دریا کے کنارے میلوں تک پھیلے ہوئے تھے اور ان پر تمام بیڑا لنگر ڈالے رہتا تھا، جس میں بڑی چھوٹی اور جنگی کشتیاں اور جہاز ہر قسم کے دستیاب تھے۔ اس میں اونچے اونچے بلند جنگی جہاز اور ان کے آس پاس پولیس کی کشتیاں بھی تھیں۔ جامع مسجد نہایت خوبصورت اور عالی شان عمارت تھی۔ ایوان جو کہ قصر الخلد کہلاتا تھا، اس کے بیچ میں ایک بہت بڑا زبردست ہرے رنگ کا گنبد بنا ہوا تھا جو قریب 80 ہاتھ 112 فٹ اونچا تھا۔ گنبد کی چوٹی پر ایک گھوڑے سوار کا پتلا بھی بنا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں ایک بھالا تھا۔ غرض بغداد کیا تھا؟ شہروں میں دلہن، اور کیوں نہ ہو کہ اس قدر زبردست سلطنت کا دارالخلافہ برسوں رہا، جہاں دنیا کی دولت سمٹ کر آ گئی تھی۔ غرض یہ تھا کہ وہ جس کی تباہی کا حکم دیا گیا، بغداد کی تباہی کے حالات کا حال قلم بند کرنے کے لیے کسی استاد کے قلم کی ضرورت ہے۔ صنعتی اور علمی خزانے جو کہ بڑی محنت اور جاں فشانی اور بڑی مدت سے بادشاہوں نے اکٹھے کیے تھے، سب کو تلف کر دیے گئے، اور عرب و عجم کی جو کچھ بھی بچی کھچی تہذیب تھی وہ سب چند گھنٹوں میں تہس نہس کر دیے گئے۔ 3 روز تک کشت و خون جاری رہا اور تمام گلی کوچوں میں خون کے نالے بہتے رہے اور دریائے دجلہ کا پانی میلوں تک سرخ ہو گیا۔ محلات، مساجد اور روزہ جات سنہری گنبدوں کی وجہ سے جلا کر خاک کر دیے گئے۔ شفا خانوں میں مریض، کالجوں میں طالب علم اور استاد طے کر دیے گئے۔ مقبروں میں شیخوں اور اماموں کی لاشیں جلا کر خاک کر دی گئیں۔ کتابیں یا تو آگ میں پھینک دی گئیں اور یا دجلہ میں ڈبو دی گئیں۔ اس طرح سے ہزاروں برس کے اکٹھے کیے ہوئے علمی خزانے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیے گئے، اور یہ قوم کی ہمیشہ کے لیے برباد کر دی گئی۔ ہلاکوں نے شہر بغداد پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ 4 روز تک مسلسل قتل عام جاری رہا۔ اس کے بعد خلیفہ مستعصم کو بھی ماں اس کے لڑکوں اور خاندان والوں کے قتل کر دیا گیا۔ کچھ افراد خاندان عباسیہ کے البتہ اس غارت غاری سے بچ گئے۔ بغداد جو علم اور تہذیب کا مرکز تھا، طے و بالا کر دیا گیا۔ ہلاکو خان کا سن پیدائش 1215 اور جائے پیدائش منگولیا ہے، لیکن محققین تاریخ میں اختلاف رکھتے ہیں۔ بعض کے نزدیک ہلاکو خان 8 فروری 1265 کو چل بسا تھا،
مگر تاریخ پر مبنی بعض کتب میں ہلاکو خان کی موت کی تاریخ 12 فروری لکھی ہے۔ یہ امر حیرت انگیز ہے کہ ہلاکو خان کا مدفن تاحال دریافت نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ تمام دوستوں کا شکریہ۔ السلام علیکم۔